بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اچھا، یہ تو آیت کا ٹکڑا بچا رہ گیا، زیادہ ہی ہم لوگ ڈیٹیل میں چلے گئے یا پرانا کچھ ریوائز کر لی، کوئی بات نہیں الحمدللہ۔ چلیے تو اس میں ہاں یہ ٹکڑا تو ہو گیا انالائز کرنا۔ اس کے بعد وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اس کے بعد جملہ یہ ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یرجع جو سیگا ہے نا، یہ سیغہ مجہول کا سیگا ہے، ٹھیک ہے، مجہول، یہ ہم لوگ ابھی کیے نہیں، انشاءاللہ کریں گے، اس کو پیسو وائس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پیسو۔ یرجعو کا مطلب ہے وہ لوٹے گا نہیں بلکہ لوٹایا جائے گا۔ یرجعو مطلب یرجعو سے آیا، رجع یرجعو، رجع یرجعو، یرجعو مانے لوٹے گا، یرجعو ہی ول ریٹرن، ہی ول یا اٹ ول ریٹرن، یرجعو وہ لوٹے گا، لیکن یہاں پہ جو سیگا ہے یہ یرجعو کا ہے، ٹھیک ہے۔ یرجع میں وہ لوٹے گا کا مطلب آئے گا، ٹھیک ہے۔ یرجع میں کیا آئے گا؟ لوٹایا جائے گا، لوٹایا جائے گا، لوٹے گا اور لوٹایا جائے گا، سمجھ رہے؟ پیسو وائس ہے، لوٹایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ پلٹے گا، پلٹایا جائے گا اسے، ٹھیک ہے، لوٹایا جائے گا۔ اچھا، لوٹے گا یا، اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب لوٹایا جائے گا یا پلٹایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسے پلٹایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک منٹ، ٹھیک ہے، یرجع لوٹایا جائے گا، پلٹایا جائے گا، وَإِلَيْهِ یرجع الامر کلہ، ٹھیک ہے۔ وَإِلَيْهِ، الیہ کا مطلب تو کیا ترجمہ اگر یرجع کا مطلب ہے کہ لوٹایا جائے گا، ٹھیک ہے، کس کو لوٹایا جائے گا؟ الامر، الامر معاملات کو، ٹھیک ہے، معاملات کو لوٹایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یرجع الامر، the affairs will be returned، the affairs will return، ٹھیک ہے۔ کلہ، یرجع الامر کلہ، ٹھیک ہے، یرجع الامر کلہ، ٹھیک ہے، یرجع لوٹایا جائے گا، الامر کلو، کلو مرفوع کیوں ہے؟ کوئی اگر کہے گا کلو مرفوع کیوں ہے، کلو، تو کیا جواب دیں گے ہم؟ توکید ہے سر، بہت اچھا، توکید ہے، کس کے لیے توکید ہے توابع یہ؟ میں سے، توابع امروں کے لیے سر۔ امرو کے لیے، ٹھیک ہے، امر مرفوع ہے اس لیے کلو بھی مرفوع ہے، ہم لوگ کیے ہیں جب بک 3 کا پہلا لیسن کر رہے تھے توابع، ٹھیک ہے۔ ابھی معطوف ہم لوگ کیے تھے نا، کہیں پر معطوف بھی گزرا تھا، کیے تھے، کہاں گزرا تھا یاد نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، کہ وہ ہاں، موافی والا ہاں حل کر دیے، یہ معطوف کے دیے، مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سب توابع میں سے، توابع مانے خود کا اپنا اعراب حالت نہیں ہوتا اس کا، وہ دوسرے پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، تو واو کے بعد آنے والا اسم کا اعراب کوئی فکس نہیں ہوتا کہ واو کے بعد آئے گا تو مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا، مجرور ہوگا، نہیں، فالو کرتا ہے، واو کے پہلے جو تھا وہ مجرور ہوگا تو یہ بھی مجرور ہوگا، اس طریقے سے کلو جو ہے، کلو بھی تاکید، بطور تاکید استعمال ہو سکتا ہے، کلو تاکید کے لیے آ سکتا ہے، ایمفسائز کرنے کے لیے، کس کو؟ اس کے پہلے والے جو لفظ ہے، جیسے الامر، معاملات کو پر تاکید کی گئی، الامر سے مراد یعنی کل امرن، یعنی کہ تمام، یعنی سارے امور، ٹھیک ہے، جو ہے پلٹائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یرجع الامر کلہ، یعنی all affairs will be returned، ٹھیک ہے، یرجع الامر کلہ، ٹھیک ہے۔ تو الکل مرفوع کیوں؟ کیونکہ الامر مرفوع ہے، اور یہ ہو سے مراد کیا؟ ہو سے مراد یہ امر ہے، ٹھیک ہے نا، ہو سے مراد امر ہے پورا، ہو سے مراد یہ پورا امر ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہ اس کی مثال کر چکا، وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، لیظہرہ علی الدین کلہ، ٹھیک ہے۔ اس طریقے اس کے بعد ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلہم، ٹھیک ہے، یہ بھی تاکید ہے، اس طریقے سے کلہ یا کلہ، تو تمام کے تمام معاملات جو ہیں، ہر معاملہ کو لوٹایا جائے گا کہ الیہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ ہر معاملے کو، تمام all the affairs will be returned الیہ،
یعنی اس کے طرف، ٹھیک ہے، تمام معاملات کو لوٹایا جائے گا، یعنی اللہ کا ذکر ہو چکا ہے ظاہر سی بات، تو اللہ کی طرف تمام معاملات کو لوٹایا جائے گا. all affairs will return to him. ٹھیک ہے، لوٹایا جائے گا اس کے طرف. ترجمہ اس کے طرف ہوگا یا اسی کی طرف ہوگا؟ کیا ہوگا ترجمہ یہاں پہ؟ کیا کریں گے کہ معاملات کو لوٹایا جائے گا اس کے طرف؟ اسی کی طرف، صرف اللہ کی طرف. ہاں، اسی کے صرف اللہ کی طرف لوٹایا جائے گی، امور کو لوٹایا جائے گا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. کیوں اسی کی طرف ترجمہ کیا یہاں پہ؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ سر یہاں پر بھی مطلب خبر بعد پہلے آ گیا ہے. ہاں، یہاں پہ ایک بھی خبر جو ہے پہلے آ گئی. ٹھیک، یہاں خبر ایکچولی میں نہیں کہیں گے، کیونکہ الیہ یرجع الامر جو ہے یہ فعل سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ جو ہے یہ فعلیہ، جملہ فعلیہ ہے، جملہ اسمیہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ والا حصہ جو ہے، یعنی یہ حصہ واو کے بعد والا یہ جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے، یرجع فعل ہے اور الامر نائب فاعل ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ مجهول فعل کیا نہیں ہے تو سمجھ لیجیے فاعل سمجھیے نائب فاعل. یہ اس طریقے کا اسٹرکچر ہے. اور الیہ کیا ہے؟ یہ بعد میں آتا نارملی. یرجع الامر کلہ الیہ، نارمل ترتیب کیا تھا؟ all affairs will be returned to him. سارے معاملات کو اسی کے حوالے کیا جائے گا، اس کے طرف لوٹایا جائے گا. یہ نا الیہ تو بعد میں ہونا چاہیے تھا نا. تو یہ قاعدہ صرف مبتدا خبر پہ لاگو نہیں ہوتا، فعل کے ساتھ بھی، جملہ فعلیہ میں بھی یہ قاعدہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یرجع الامر کلہ الیہ، تو یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ یرجع الامر کلہ، تو یہاں پہ الیہ پہلے کر دیا ہم لوگ، الہی کو پہلے کر دیے. حالانکہ اس کا پوزیشن نارملی یہ تھا، لیکن الہی کو پہلے لا دیا گیا، تو اپنے پوزیشن سے ہٹ کر کے لا دیا گیا الہی کو پہلے، تو لہٰذا اونلی کا مطلب آئے گا. ٹھیک ہے، اونلی کا مطلب آ جا رہا ہے اس کے وجہ سے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو پہلے لا دیا گیا. الیہ یرجع الامر اس کا پوزیشن تھا بعد میں. ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ کیے نا ابھی اوپر میں، علیہ توکلنا، یہ مبتدا خبر ہے. کیا تھا یہ؟ مبتدا خبر تھا. کیا علیہ توکلنا جملہ فعلیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے؟ اوپر کیا اس کیا میں تھا؟ ہے فعلیہ ہے اس سر. فعلیہ علیہ توکلنا، مبتدا خبر نہیں نا، جملہ فعلیہ ہے. علیہ کا اصل پوزیشن کیا تھا؟ کب آنا چاہیے تھا علیہ کو؟ ہم نے بعد توکل میں کیا. جی، کہاں آنا چاہیے تھا اس کو؟ بعد توکلنا، میں آنا چاہیے تھا سر. بعد میں توکلنا علیہ. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا تعلق جو ہے نا، جار مجرور کا تعلق صرف ہمیشہ اس سے نہیں ہوتا، مبتدا خبر سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق جو ہے نارمل جملہ فعلیہ میں بھی ایک قاعدہ لاگو ہو سکتا ہے، علیہ توکلنا، اسی پر ہم توکل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، علیہ اس لیے اونلی کا معنی یہاں پر بھی اونلی کا میننگ کیوں آئے گا؟ کیونکہ الہی جار مجرور پہلے آ گیا، اس کا اصل ترتیب بعد میں تھا. دیکھ رہے ہیں یہاں پہ؟ تو اونلی کا میننگ سب آ جا رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد فَعْبُدْهُ. ٹھیک ہے، فَعْبُدْهُ جملہ یہ ماضی مضارع امر کیا ہے؟ یہ امر ہے سر. امر ہے، بہت اچھا. عبد یعبد اعبد. ٹھیک ہے، عبد یعبد اعبد سے آیا. ٹھیک ہے، اعبد اعبد، اور یہ کیونکہ یہ حمزۃ القطع نہیں، حمزہ کی علامت ہے نہیں ہے، تو اس لیے ظاہر سی بات پھر یہ کیا ہے، اس کو جوائن کر دیا جائے گا. اگر فا آ جائے تو اس کو پڑھا نہیں جائے گا، لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے. اس لیے کیا پڑھیں گے؟ فعبد. فعبد تو عبادت کرو، تو عبادت کرو. ہو کیا چیز ہے یہاں پہ؟ وہ کیا ہے؟ مفعول بھی سر. مفعول بھی کہیں گے. بہت اچھا، مفعول بھی کہیں گے. ٹھیک ہے، فعبدہ. اچھا، اس کو کوئی پوچھے گا کیا یہ منصوب ہے کہ نہیں ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ جی سر منصوب ہے. منصوب ہے. ٹھیک ہے نا، مفعول بھی منصوب. تو پوچھے گا منصوب کی علامت کیا ہے یہاں پہ؟ ضمۃ المقدرہ، نہیں فتح مقدرہ. نہیں، سوچئے تھوڑا. فعبدہ، ہو تو منصوب ہے، صحیح، یہاں پہ ہو منصوب ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مفعول بھی ہی ہے، یہ مفعول بھی منصوب. لیکن کوئی پوچھے گا علامت کیا ہے یہاں پہ، منصوب کی علامت کیا ہے، تم کیا جواب دیں گے؟ سمجھ لیجیے مثال ہے، اگر کتاب ہو،
ठीक है। किताब में हु क्या है, मरफू मजरूर मंसूब क्या है हु, या मिन हु में हु क्या है, मरफू मंसूब मजरूर जी, हु क्या है यहाँ पे दोनों केस में, मजरूर है। मजरूर है। मजरूर है। हाँ, आपको पूछेगा मजरूर की अलामत क्या है, क्या जवाब देंगे? हु ये मजरूर है। मुत्तसिल ज़मीर है, इसलिए मुत्तसिल ज़मीर होना उसकी अलामत है। नहीं, अलामत के लिए कुछ हम लोग कहते हैं, अलामत है कि नहीं, अलामत ही नहीं है, क्या होगा? फी महल्ली सर। हाँ, ये अच्छा बताइए, अलामत किसका होता है? उस इस्म का होता है ना, जो जिसका एराब होता है, जो मुअरब होता है, जिसका 3 हालत होता है, या कम से कम 2 हालत, जिसका हालत होता है उसका होता है ना एराब। लेकिन हु जो है ये मुअरब है या मबनी है? ये दमीर जो आता है, मुत्तसिल दमीर हो या मुनफसिल दमीर हो, ये सब मबनी होता है या इसका मुअरब होता है। मुअरब यानी कि इसका हालत होता है, और हालत में अलामत पाया जाता है, अलामत होती है। लेकिन क्या ये मबनी मुअरब होता है है या सर। मबनी है? मबनी है। मबनी है। हाँ, तो ये मबनी है, हु जो है ना ये मबनी है। ठीक है, हु मबनी है। ठीक है, ठीक है, हु मबनी है। ठीक है, मबनी है। तो अगर इस ऐसा इस्म होगा, याद रखिए, कायदा हम बता चुके लेकिन उससे तो जहन से निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो हफ्ते में एक ही दिन क्लास करते हैं, तो असल में क्लास तो 2-3 दिन करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन चलिए, तो भूल सकते हैं हम लोग, रिवीजन के तौर पर इसको याद रख लीजिए। ठीक है, जैसे आपने भी कहा था फी महल्ली जर, तो जब भी जो है, जब भी किसी ऐसे इस्म का एराब बताना पड़ेगा, हम लोग को पड़ेगा। ठीक है, अगर अभी हम पूछे आपसे कि ये मजरूर है या मंसूब है, ठीक है, तो अगर बताना होगा एराब उसका, मजरूर है, मंसूब है, मरफू है। ठीक है, जैसे कि मिन हु और किताब हु में पूछे आपसे, ठीक है, क्या है ये, मजरूर है या मंसूब है? तो हम पहले उस इस्म की तरफ देखेंगे, पहले हम तवज्जो करेंगे उस इस्म की तरफ में, किसका एराब पूछा जा रहा है। ठीक है, किसका एराबी हालत या किसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये मरफू है, मंसूब है, मजरूर है, सवाल किस इस्म के बारे में। ठीक है, अगर उस इस्म के बारे में सवाल है जो कि जो जिसका जो मबनी है, जो फिक्स ऐसे ही पाया जाता है। ठीक है, जिसका हु हा ही होता है, क्या ये हु जो हम लोग लगाते हैं इसका हा ही होता है? नहीं होता है। ठीक है, ये हु हमेशा हु ही रहता है। ठीक है, तो अगर तो ऐसा इस्म के बारे में पूछा जा रहा है, ये दमीर है ना, दमीर भी तो इस्म के किस्म में से है। ठीक है, तो हम ये सवाल जब भी पूछा जाए कि मरफू है, मंसूब है, मजरूर है, तो हम देखेंगे कि किसके बारे में सवाल है। ये मरफू के, ये मबनी इस्म के बारे में सवाल है या मुआरब जिसका हालत होता है, तो हम देखेंगे अरे ये तो मबनी इस्म है। तो मबनी इस्म के बारे में सवाल किया जा रहा है कि ये मजरूर है, मरफू है या मंसूब है, तो पता चला यहाँ पे मजरूर है। ठीक है ना, इसलिए इस्तिलाह क्या यूज करते हैं, मजरूर नहीं कह के हम लोग क्या कहेंगे, फी महल्ली जर। ठीक है, फी महल्ली जर्रिन ये कहते हैं, मजरूर नहीं कह के क्या कहते हैं हम लोग, फी महल्ली जर्रिन, मजरूर के जगह में, मजरूर के जगह में, फी महल्ली जर्रिन। और जब हम कह देंगे ना फी महल्ली जर्रिन, तो फिर सवाल ही नहीं आएगा कि इसकी अलामत क्या है। ठीक है, जैसे हम लोग कह देंगे फी महल्ली जर्रिन, तो हमको बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी अलामत क्या है, लोग समझ जाएंगे मबनी है। मबनी जब कोई इस्म होता है, उसके लिए मरफू नहीं कह के हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मरफू नहीं कह करके, फी महल्ली रफ इन, फी महल्ली जर्रिन, या फी महल्ली सही। नस्बिन। तो अगर कोई इसे मरफू होता है, ठीक है, मरफू है ये, ठीक है, अलामत क्या है भाई मरफू की, जैसे कि मान लीजिए इंशाल्लाह करेंगे इस तरह का हम लोग, ठीक है ना, डिटेल में बाद में। अगर ऐसा कोई जुमला, हाजा किताबु, तर्जमा क्या होगा जुमला का, हाजा किताबु का तर्जमा क्या होगा, हाजा किताबु तर्जमा क्या होगा इसका? ये उसकी किताब है। ये उसकी किताब है, सही। तो अगर कोई पूछेगा हमसे हाजा के बारे में बताइए, हाजा का इराब क्या है, ठीक है, कोई पूछेगा हाजा के बारे में बताइए, हाजा का इराब क्या है, इराब क्या मतलब, एनालिसिस, ग्रामेटिकली हाजा क्या है, मीनिंग सबको पता हाजा का मतलब ये, तो कोई पूछता है हाजा का इराब बताइए, ठीक है,
تو سب سے پہلے آپ کیا دیکھیں گے کہ بھائی یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے، یا حاضہ کا اعراب کیا کوئی پوچھے گا، ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ مبنی ہے یا معرب ہے. حاضہ مبنی ہے یا معرب ہے، اس کا حالت ہوتا ہے، تین حالت دکھتا ہے یا مبنی، کیا حاضہ کیا کہتے ہیں؟ جی مبنی ہے. حاضہ مبنی ہے، ٹھیک ہے نا، تو مبنی جیسے آئے گا، ٹھیک ہے، حاضہ مبنی ہے، ٹھیک ہے. تو حاضہ کے بارے میں اگر پتہ کریں حاضہ کیا ہے تو ہم کہیں گے اسم و اشارہ. حاضہ کیا ہے؟ حاضہ کیا ہے؟ اسم و اشارہ، ٹھیک ہے. حاضہ اسم و اشارہ ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم کو آپ کو ایڈوانس بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. حاضہ اسم و اشارہ، یہ ہم لوگ اسی کو چلتے رہے یا فارم نیا کریں آج، کیا اسی کو اسی پر کمپلیٹ کر دیتے ہیں؟ فارم نیا بعد میں کرتے ہیں، فارم 6. اصغر بھائی بھی جوائن نہیں کیے ہیں، شاید کچھ کام میں مشغول ہو گئے ہوں گے. اسی کو کمپلیٹ کر کے ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 15-20 منٹ میں انشاءاللہ. کوئی بات ہے، فارم 6 ہم لوگ بعد میں کر لیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے جی سر. بتائیے. ٹھیک جی ہے، ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. تو ہم آپ کو یہ چیز بتا رہے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے بات، بہت یہ ایکچوئل جو ابھی آپ کو بتا رہے ہیں نا، یہ انشاءاللہ کریں گے ہم لوگ. یہ انالیسس، اسی کو اعراب کہتے ہیں کہ پورا اس طریقے سے پورا قرآن ایسا اعراب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اعراب جب ہم کہتے ہیں نا کہ اعراب، یاد رکھیے اعراب سے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہے. جب کہا جائے کہ اعراب کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اعراب، تو اعراب سے مراد انڈیا پاکستان میں ہم لوگ کا اعراب سے حرکت لگانے کو بھی کہتے ہیں. اعراب، اعراب لگائیے، یعنی کہ کیا ہے؟ واویلائز کرنا، حرکت لگانا، ٹھیک ہے. اس کو بھی اعراب یہاں پر ہم لوگ انڈیا پاکستان میں خاص کر کے استعمال کیا تھا، حرکت لگانے کو. عرب میں ایسا نہیں استعمال کیا تھا اعراب مطلب حرکت لگانا، ٹھیک ہے، تشکیل وغیرہ کہتے ہیں. تو ایک معنی ہم لوگ انڈیا پاکستان میں حرکت کا آتا ہے اس کا. دوسرا معنی جو ہے، یہ معنی خیر صحیح نہیں ہے عرب کے حساب سے حرکت لگانا. دوسرا جو معنی ہے اس کا اعراب کا، یعنی کہ حالت بتانا کہ وہ اسم کس حالت میں ہے. بس کوئی پوچھے اس کا اعراب کیا ہے تو سیکنڈ معنی کیا ہوگا اعراب کا، کہ حالت پوچھا جا رہا ہے. بھائی کتابن مرفوع ہے کہ ہاں مرفوع ہے، کتاب کتابن یہ منصوب ہے، بس یہی پوچھا جا رہا ہے. اور تیسری چیز جو ہے اعراب کا، تیسرا معنی اعراب کا کیا ہو سکتا ہے؟ فل اینالیسس. یہ کہیں نوٹ بنا لیجیے آپ کو، اعراب کا 3 معنی ہو سکتا ہے. یہ معنی تو خیر انڈیا پاکستان، میڈ انڈیا پاکستان ہے، ٹھیک ہے. ایکچولی 2 معنی اعراب کا ہو سکتا ہے، یا تو ہم اس اسم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا ہم اس لفظ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس کا حالت کیا ہے، اس اسم کی حالت کیا ہے، یہ مرفوع منصوب یہ مجرور ہے. یہ معنی ہو سکتا ہے اعراب کا. اور ایک معنی کیا ہو سکتا ہے اعراب کا، کہ فل اینالیسس بتائیے، پوری طریقے سے اس کی تحلیل کیجئے، وہ جملہ یا اس لفظ کا پورا اعراب بتائیے. اعراب سے مراد فل اعراب، یعنی کہ وہ کیا ہے، کیسا اسم ہے، کیا رول ادا کر رہا ہے اس جملے میں، ٹھیک ہے. وہ اب اس میں حالت بھی آئے گا، کون سی حالت میں ہے، اس حالت کی علامت کیا ہے، یہ سب آ جائے گا. ابھی جو ہم یہاں پر کرا رہے ہیں آپ کو، یہاں پر حاضہ کے بارے میں، یہاں پہ آئیے واپس. یہ پورا انالیسس، یہ فل انالیسس کے معنی میں اعراب. جب اس طرح کا ورڈ ہوگا تو ہم کیا بولیں گے؟ حاضہ کیا ہے؟ اسم و اشارہ. حاضہ اسم و اشارہ ہے، ڈیٹیل انالیسس کر رہے ہیں. سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا اس کے بارے میں؟ حاضہ اسم و اشارہ ہے. نمبر 2، حاضہ کیا ہے؟ مبنی ہے. حاضہ کیا ہے؟ مبنی، ٹھیک. حاضہ اسم و اشارت مبنی. اب مبنی کے بارے میں نا ایک سوال بھی پوچھا جاتا ہے. ایک منٹ، اچھا اس کو خیر رہنے دیجیے. مبنی، حاضہ کیا مبنی ہے نا، مبنی اسم و اشارہ مبنی، ٹھیک ہے. مبنی کس پر مبنی؟ مبنی علی الفتحہ، مبنی علی السکون، یہ بھی چیز آتا ہے، ٹھیک ہے. مبنی کس پر ہے؟ لاسٹ میں کیا سکون ہے، لاسٹ میں کیا فتحہ ہے لاسٹ میں. پھر آتا ہے مبنی علی السکون، سکون پر مبنی، مبنی علی الفتحہ، فتح پر مبنی ہے. اچھا خیر، تو خیر اسم و اشارہ مبنی، ٹھیک ہے. اب حاضہ کے بارے میں ڈیٹیل کیسے پڑھیں گے؟ حاضہ اسم و اشارہ ہے، مبنی ہے. اور تیسری چیز کیا ہوگی؟ اب ہم کہیں گے کیا یہاں پہ، اب آئے گا، ہاں اب بتائیے. مرفوع، حاضہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، کیا کہیں گے؟ مرفوع منصوب مجرور. حاضہ کیا ہے؟ جی حاضہ کا اعراب کیا ہوگا؟ فی محل رفع. ہاں فی محل رفع، ٹھیک ہے نا. ایسے اگر کوئی مرفوع کہتا ہے، سمجھانے کے لیے مرفوع ہم لوگ کہتے ہیں حاضہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے چلے گا مرفوع ہے.
हाजा मरफू है, ठीक है। लेकिन ऊपर देखिए हम लोग मबनी है, तो मबनी जब आएगा तो मरफू लफ्ज अवॉइड करेंगे, मरफू लफ्ज अवॉइड करेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, फी महल्ली रफ़ईन कहेंगे। मरफू की जगह क्या कहेंगे, ये हम लोग कर चुके, जब फर्स्ट लेसन हम लोग कर रहे थे तो ये बताए थे, हाँ, फी महल्ली रफ़ईन कहेंगे, ठीक है, फी महल्ली रफ़ईन कहेंगे, फी महल्ली रफ़ईन, ये होगा। मरफू की जगह में क्या हम यूज करेंगे, फी महल्ली रफ़, मरफू के जगह में। जब ये सवाल कर देंगे ना तो नेक्स्ट स्टेप आएगा अलामत क्या, तो अलामत क्या सवाल ही नहीं आएगा, क्योंकि फी महल्ली कर दिए। महल मतलब होता है लोकेशन, जगह, फी महल्ली लोकेशन, यानी कि तर्जमा क्या होगा इसका फिर, फी महल्ली, इन द प्लेस ऑफ रफा, इन द प्लेस ऑफ रफा, रफा के जगह में, मरफू के जगह में, मरफू के जगह में आएगा, इसका मतलब मबनी के लिए ऐसा आता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए था क्या, अलामत क्या है, लेकिन अलामत क्या नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, मबनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या आएगा, अब इस जुमले में इसका रोल क्या है, क्या रोल अदा कर रहा था इस जुमले में, क्या रोल है इसका, मुब्तदा। मुब्तदा, लास्ट में आएगा मुब्तदा, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, मुब्तदा इस्मो इशारा मबनीयुन फी महल्ली रफ़इन मुब्तदा, ठीक है। कुरान का एराब अगर आप खोलिएगा, अरबी किताबें हैं मौजूद, एराबुल कुरान, यानी कि हर आयत का एराब दिया हुआ, हर आयत में जो भी जुमला आ रहा है सबका एराब है, तो इसी यही तरतीब दिया रहेगा उसमें, ठीक है ना, इस तरतीब से किया रहता है, ठीक है, ऐसा रहता है। तो अगर मबनी इस्म हो, अगर मबनी इस्म के बारे में एराब बता रहे हैं आप, तो उसका रोल बाद में आता है। अगर मोरब इस्म है तो पहले उसका हालत बता दिया जाता है, मुब्तदा, मुब्तदा पहले बता दिया जाएगा। मतलब हाजा क्योंकि मोरब है ना, तो मोरब इस्म के बारे में लास्ट में उसका ग्रामेटिकल रोल डिस्कस करते हैं, और अगर मोरब होता तो उसका एराब पहले कह देते मुब्तदा है, अगर ये मोरब होता तो फिर अगर इसका, फिर अगर कोई कहे कि किताब, अब बचा क्या लफ्ज किताबू, किताबू का एराब क्या होगा, दो लफ्ज बचा है, किताबू और हु, क्या बचा है यहाँ पे, किताबू और हु, इसका एराब फिर बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका एराब फिर कैसे बताएंगे हम लोग, ठीक है, इसका एराब बताएंगे सबसे पहले कि किताबू का रोल क्या है, ठीक है। किताबू मरफू है या किताबू मरफू, सबसे पहला सवाल क्या कहेंगे आप, जो जब भी किसी लफ्ज का आपको एराब बताने की कहा जाएगा, सबसे पहला सवाल आप क्या करेंगे, ये मोरब है या मबनी है, ये इस्म मोरब है या मबनी है, ठीक है। तो आप बताइए ये इस्म मोरब है या मबनी है, किताबू मौरब है। मोरब है, इसका हालत होता है मोरब है, तो हम क्या करेंगे इसके बारे में, अब इसका एनालिसिस करेंगे, यहाँ बगल इसको एनालिसिस यहाँ पर करते हैं, मोरब है, ठीक है, उसके बारे में हम कहेंगे मोरब है। तो सबसे पहले आप इसका रोल क्या है जुमले में, खबर है। खबर है, तो ये सबसे पहले कहा जाएगा इसके बारे में कि अ, ये खबर है, ठीक है, ये खबर है, ठीक है। खबर, खबरुन, किताबु क्या, खबरुन, ठीक है। और अब सवाल पैदा होता है मरफू है या मंसूब है, खबरुन मरफू है। मरफून, तो इसको कैसे एनालाइज करते हो बता रहे हैं आप, खबरुन मरफून। अब नेक्स्ट सवाल पैदा होगा इसकी अलामत क्या है, तुम कहेंगे खबरुन मरफून व अलामतु, व अलामतु रफ़ईही, व अलामतु रफ़ईही, और उसके रफ़ा की अलामत क्या है जी, व अलामतु रफ़ईही दम्मा। दम्मतुन, ठीक है, दम्मतुन, दम्मतुन ज़ाहिरतुन भी लिख सकते हैं चाहे तो, दम व अलामत रफ़ईही दम्मा, ठीक है। ये हो खबरुन मरफून व अलामत रफ़ईही अब दम्मा, ठीक है, ये हो गया, ये इसका एराब हो, किताबों का एराब हो गया। और कुछ बचा, और कुछ बचा है क्या किताबों के एराब में, और कुछ है किताबों, जी, ये वह मुदाफ हुआ भी है। हाँ अब आएगा लास्ट में क्या, वह हुआ मुदाफ, वह हुआ मुदाफ, ये मुकम्मल एराब कर रहे हैं हम लोग, ठीक, इस तरीके से हम पहले सिखाए नहीं आप लोगों को, इस तरतीब से थोड़ा बहुत इसमें से किए हैं, लेकिन ऐसा ऑर्गेनाइज तरीके से पहले हम बताए नहीं है आपको। तो खबरुन मरफूउन व अलामत रफ़ईही दम्मा, या अब दम्मा व हुआ मुदाफ, ये हो गया। अब किसका एराब बचा है इस जुमले में, इस जुमले को कर रहे हैं, अब किसका एराब बचा है जुमले में करने का, एराब यानी होगा। फुल एनालिसिस, हु का, ठीक है ना, हु का। हाँ अब बताइए क्या क्या सबसे पहले
کیا سوال آئے گا میرے ذہن میں جب مکمل اعراب کریں گے، ہم لوگ انالیسس کریں گے، کیا ذہن میں سوال آنا چاہیے؟ یہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ ہاں تو مبنی ہے یہ، ٹھیک ہے مبنی ہے نا، تو ہاں مبنی ہے، ٹھیک ہے صحیح، تو مبنی ہے نا، تو مبنی ہے تو اب ہم سب سے پہلے یہ ہے کیا، ہو ہے کیا یہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے گرامر کے اعتبار سے مطلب کہ ہو کیا چیز ہے، اسم ہے ضمیر ہے، کیا ہے یہ ضمیر ہے۔ ضمیر ہے، ٹھیک ہے ضمیر متصل، پہلا اس کا اعراب کیا ہو جائے گا، ضمیر متصل، ٹھیک ہے ضمیر متصل ہو گیا، یہ ضمیر متصل ہے، ٹھیک ہے ضمیر متصل، ضمیر متصل، یہ اس کا پہلا انفارمیشن اس کے بارے میں، ٹھیک ہے اب کیا انفارمیشن دیں گے، مجرور ہے منصوب ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں، مجرور ہے۔ مجرور ہے، لیکن کیا مجرور کہیں گے کہ محل اس کو جر، فی محل جر کہیں گے، صحیح فی محل جر یہ کہیں گے، فی محل جر، ٹھیک ہے اور پھر اس کو کیا یہ ہو گیا، آپ کوئی سوال کرے گا کہ یہ ہاں مبنی بھی آئے گی، ضمیر متصل مبنی، ٹھیک ہے مبنی ہے، یہ کیا مبنی ہے، ضمیر متصل ہے یہ مبنی ہے، اور فی محلی جر علامت کا سوال ہی نہیں آئے گی کہ مبنی ہے، یہ بتانا نہیں پڑے گا علامت کیا، فی محلی جر، اور کیا کہہ سکتے ہیں مضاف الیہ، لاسٹ اسٹیٹمنٹ کیا ہوگا یہ مضاف الیہ، تھوڑا سا اچھا سے ترتیب سے نہیں لکھ پائے ہم، ٹھیک ہے لیکن امید ہے سمجھ میں آپ آ گیا، فی محل جر مضاف الیہ یہ ہوگا، یا بالاضافہ بھی کہہ سکتے ہیں، بالاضافہ، سمجھ میں آئے جو ہم بتانے کی کوشش کی آپ کو، انشاءاللہ یہ سب ہم لوگ کریں گے، ٹھیک ہے نا، بعد میں سمجھ میں آئے کہ نہیں بتائیے سب کچھ، ٹھیک ہے تھوڑا بہت تو سمجھ میں آیا نا، جی سر سمجھ ٹھیک میں ہے اب آیا یہ الحمد للہ۔ ٹھیک ہے یہ چیز ہے، تو بس ایک خلاصہ کیا ہے، اس کو اگر آپ یاد رکھے یا نہیں رکھے کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہ بتا رہے ہیں اگر اس سے معرب ہے، اگر اس سے معرب اس کا تین حالت ہوتا ہے، تین حالت میں اپنی اپنی علامتیں ہوتی ہے، اپنی علامت ہوتی ہے تین حالت میں، ٹھیک ہے نا، تو اگر معرب اسم ہے تو اس کا اعراب یعنی کہ گرامیٹیکل رول پہلے ذکر کریں گے، مبتدا ہے خبر ہے کیا ہے، ٹھیک ہے مبتدا ہے یا خبر ہے پہلے ذکر کریں گے، ٹھیک ہے لیکن اگر وہ مبنی اسم ہے تو پھر گرامیٹیکل رول بعد میں ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے یہ ایسا کوئی بڑا اہمیت کا بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ ترتیب بعد میں دیکھیں گے ہم لوگ، یہ بتائیں ٹھیک ہے، یہ کہاں سے کہاں قرآن انالیسس کرتے کرتے ہم لوگ بہت زیادہ ڈیپ میں چلے گئے، ٹھیک ہے تو اس کو بس مکمل اس کو کر لیتے ہیں، سمجھ میں آ گیا، تو ہو کا اعراب، ہاں اب بتائیے ہو کا اعراب کیا ہوگا، اس ترتیب میں جو آپ پڑھے ہیں ابھی، ہو کا اعراب کیا ہوگا، ہو کیا گرامیٹیکل رول کیا ہے، ہو کا گرامر کے اعتبار سے کیا کام کر رہا ہوں، کیا رول ہے اس کا، ہاں مفعول بھی ہے سر، مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے لیکن مفعول بھی ہم کہیں گے شروع میں ہی مفعول بھی ہے یا کچھ اور کہیں گے، شروع میں ضمیر سر، ہاں ٹھیک ہے ضمیر ضمیر متصل، متصل، ٹھیک ہے یہ کیا ہے، یہ ضمیر متصل ہے، ٹھیک ہے یہ ضمیر متصل ہے، ٹھیک ہے ضمیر متصل، ٹھیک ہے مبنی، ٹھیک ہے اور فی محلی کیا ہوگا پھر اس کا نصب، مبنی، اس کو کہیں گے اگر پورا لکھنا ہو تو کہہ سکتے ہیں ضمیر متصل مبنی علی الضمہ، کیا کہیں گے مبنی علی الضمہ، ضمیر متصل مبنی ہے نا، کس پر مبنی ہے، یہ کس پر فکس کر دیا گیا ہے اس کو، ضمہ پر، تو مبنی علی الضمہ، ٹھیک ہے مبنی علی الضمہ، اور کیا کہیں گے اس کو پھر ہم لوگ فی محلی نصب، فی محلی نصب، اور لاسٹ میں کیا ہوگا پھر وہ مفعول بھی، فی محلی نصب، لاسٹ میں ہوگا مفعول بھی، مفعول بھی، ٹھیک ہے مفعول بھی لاسٹ میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے فعبدہ، ٹھیک اس طریقے سے ڈیٹیل میں انالیسس تفسیر کی کتابوں میں لکھی گئی ہے، تفسیر میں یا اعراب کی کتابوں میں اس طریقے سے ڈیٹیل میں اگر سمجھتے ہیں تو قرآن اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا، پھر ایک ایک ٹکڑا جب سمجھیں گے نا تو قرآن فہمی میں پھر آسانی ہوگی، اور اس سے پھر فقہ کا مسئلہ مسائل نکلے گا، ایسا بھی ہوتا ہے فقہی احکامات ڈیرائیو کیا جاتا ہے اس طریقے سے گرامر کے نقطے سے، صرف نحو اور صرف کے قواعد سے بہت سارا فقہی احکام بھی نکالا جاتا ہے، اور قرآن فہمی میں کیا ہوتی ہے آسانی ہوتی ہے، ڈیٹیل میں اگر کوئی چیز کو سمجھتے ہیں تو اس کا فائدہ کا کو پوچھے کیا فائدہ ہے،
قرآن فہمی میں ایسا نہیں ہو رہا ہے نا، ایک ایک ٹکڑا کو ہم سمجھ رہے ہیں ڈیٹیل میں. کبھی کبھی ظاہر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ایکسٹرا فائدہ اس کا ہو رہا ہے، لیکن کبھی کبھی واضح آپ کو سمجھ میں آئے گا، اچھا یہ کر کے یہ فائدہ ہمیں حاصل ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد تو کیا ہے کہ تمام اللہ ہی کے لیے غیب و زمین آسمان کی غیب اللہ ہی جانتا ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، سارے معاملات اسی کی طرف پلٹتے ہیں. فَعْبُدْ، تو تم جب یہ بات ہے، جب اللہ ہی غیب کا مالک ہے زمین آسمان کا، اور سارے معاملات اسی کے ذمہ ہیں، اسی کی طرف لوٹیں گے، وہی فیصلہ کرنے والا ہے، تو رب تو صرف وہی ہوا نا. ٹھیک ہے. ربوبیت سے، اسماء و صفات سے دعوت کس چیز کی طرف آ گئی ہے؟ پھر کس چیز کی دعوت ہے؟ اللہ نے ذکر کیا یہاں پہ اسماء و صفات کا، ربوبیت کا، یا اسماء و صفات اللہ نے اپنے صفات بتائیں. ٹھیک ہے نا، اللہ یہ کرتا ہے، اللہ یہ کرتا ہے، اور پھر اللہ نے کیا نتیجہ کیا؟ پھر اللہ نے ہم فعبدہ، یہ توحید الوہیت ہو گئی ہے، توحید عبادت ہو گئی. یہ قرآن کا اسلوب رہا ہے، ایسا ہی اسلوب ہے کہ ربوبیت سے یا اسماء و صفات سے دعوت پلٹتی ہے، یعنی عبادت الوہیت کے طرف میں. ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ ہی رب ہے، دیکھو اللہ یہ کام کرتا ہے، اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ کی صفات یہ ہیں. ٹھیک ہے، تو تم کیوں نہیں پھر عبادت کرتے ہو؟ یہ قرآن کا انداز ہے، ربوبیت ثابت کر کے قرآن عبودیت منواتی ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ ہی عبادت کے حقدار ہے، کا حقدار ہے. فعبدہ، تو تم اسی کی عبادت، تو تم عبادت کرو، فعبدہ، اسی کی. وتوکل علیہ، توکل کیا چیز ہے جی؟ فعل ماضی امر مضارع کیا ہے؟ امر. امر ہے، بہت اچھا. فعل یہ جو ہے یہ توکل امر ہے. توکلا یتوکلو سے آیا. ٹھیک ہے، توکلا یتوکلو، تتوکلو، یہ انتا لیں اس کو، تتوکلو. ٹھیک ہے، تتوکلو، اس میں اگر ہم لوگ فعل امر بنائیں گے تو ہٹا دیں گے، کو سکون کر دیں گے، تو کیا بچا دیکھ رہے ہیں؟ توکل. توکل، تو اللہ ہی کی عبادت کرو، و توکل، اللہ کی عبادت کرو، فعبدہ و توکل، اور توکل کرو علیہ، اس پر. ٹھیک ہے، اس پر توکل کرو. اچھا لاسٹ میں ایک اور جملہ کیا بچا؟ وما ربک، وما ربک، اور یہ بھی ٹکڑا ہے، بغافل عما تعملون. وما رب، یہ ماں کیسا ہے؟ اس سوالیہ ہے، استفہامیہ ہے، یا موصولہ، یعنی الذی والا ماں ہے؟ کیا ہے؟ الذی والا ماں ہے یا استفہامیہ ہے؟ کیسا ماں ہے؟ نفی والا سر. نفی ہے، یہ ماں نافیہ ہے، نہ استفہامیہ نہ موصولہ، یہ نافیہ ہے، نفی کر رہا ہے. وما ربک، اور تیرا رب نہیں ہے، یا آپ کا رب نہیں ہے، بغافل، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے، اور آپ کا رب وما ربک بھی غافل. ٹھیک ہے. یہ ماں جو ہے نا لیسا کا میننگ دیتا ہے، یہ ماں لیسا والا ہے. لیسا کیا کرتا ہے؟ نفی کرتا ہے. پتہ ہے نا آپ کو کہ یہ ہم لوگ بک 2 کا دوسرا چیپٹر میں لیسا، لیسا نفی کرتا ہے، یعنی لیسا ربک بغافل. اور لیسا کا خبر کیا ہوتا ہے؟ منصوب. لیسا کا خبر کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو ماں کا خبر بھی منصوب ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں جو ہے بی لگا سکتے ہیں. لیسا کا خبر جو ہے ہوتا ہے یہ منصوب ہوتا ہے. خبر کیا ہوتا ہے لیسا کا؟ منصوب. ٹھیک ہے، لیکن اس خبر میں کبھی کبھی با لگا کے اس کو مجرور بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن اصلاً وہ منصوبی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو با لگا کے مجرور بھی ظاہراً وہ دکھتا ہے پھر. تو یہ غافلاً منصوب. ٹھیک ہے نا، لیکن یہ بی آ گیا، حرف جر با آ گیا، یعنی کسرہ بی. ٹھیک ہے، کسرہ کے ساتھ تو بغافل یہ مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے، وما ربک بغافل، اور تیرا رب غافل نہیں ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ وما ربک بغافل، اور تیرا رب غافل نہیں ہے. تو بی کا ترجمہ ہو رہا ہے کیا یہاں پہ؟ بی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں یا کے ساتھ. تیرا رب غافل، تیرا رب نہیں ہے غافل کے ساتھ نہیں. تو بی کا کوئی معنی ترجمہ ہو رہا ہے اس جملے میں؟ کیا بی کا کوئی معنی ہے اس جملے میں؟ کیا بی کا کوئی معنی ہے اس جملے میں؟ نہیں سر. نہیں ہے. تو اس کو کہ جس حرف، کوئی حرف اگر استعمال ہو کسی جملے میں، کسی آیت میں یا جملے میں، یا کسی لفظ کے ساتھ لگ جائے، تو اس کو کہتے ہیں زائدہ. یہ کیا ہے؟ یہ زائدہ ہے. یہ با الزائدہ ہے. کیسا با ہے یہ؟ با زائدہ. زائدہ مانے ایکسٹرا با. ٹھیک ہے، کوئی میننگ نہیں، لیکن پھر بھی قرآن میں آیا تو میننگ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. تو میننگ ہم کیا کہیں گے؟ تاکید کے لیے، فورس کے لیے. یہ با زائدہ ہے، فورس کے لیے آیا. غافلن،
منصوب اصل میں غافلن خبر، لیکن یہ فورس کے لیے با زائدہ ہے تو زیادہ پاورفل ہے. غافلن کہنے کے بنسبت زیادہ پاورفل کیا ہے بی غافلن کہنا، ٹھیک ہے نا. ایسا بہت سارا قرآن میں کیا من زائدہ با زائدہ آتا ہے قرآن میں، جس میں میننگ میں کچھ میننگ نہیں دے رہا ہے، میں سے پہ نہیں، بلکہ پھر یہ تاکید بطور تاکید آتا ہے، ٹھیک ہے نا. با زائدہ ہے یہاں پہ. وما ربک بغافل، تیرا رب غافل نہیں ہے. عما عما اصل میں اوریجنلی کیا ہے؟ عما عما ہی ہے یا کچھ اور ہے یہ؟ ان اور ان ماں. اور ماں. بہت اچھا. عن جیسے عما یتساءلون، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. عما، اچھا وہ عما دوسرا ہے، عما یتساءلون میں دوسرا. اچھا سوری، وہ اچھا یہ عما جو ہے یہ ان پلس ما ہے. یہ کیا ہو گیا؟ ان پلس ما، ان عما، ٹھیک ہے. تو وہ جو عما یتساءلون میں جو ہے نا، اس میں ما پہ الف نہیں ہے. یہ والا کون سا ہے؟ یہ بھی ان ہے اور ما ہے، لیکن یہ استفہامیہ ہے. عما یتساءلون میں جو ما ہے وہ استفہامیہ ہے، استفہام کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. کس چیز کے بارے میں؟ یتساءلون، وہ لوگ سوال کر رہے ہیں. یتساءلون یہ سیگا فارم 6 ہے، نیکسٹ کلاس میں کریں گے انشاءاللہ. عما یہ استفہامیہ ہے. اگر حرف جر ام کے بعد، ان کے بعد، بی کے بعد، لما لام کے حرف جر کے بعد اگر استفہامیہ آتا ہے، ما استفہامیہ، تو اس میں الف کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، اس لیے عما، ٹھیک ہے. عما الف ہونا چاہیے، الف نہیں، کیونکہ استفہامیہ ایڈ ہوتا ہے تو ڈراپ ہو جاتا ہے. بیما، تو وہ بیما ایسے دکھے گا آپ کو تو ما استفہامیہ والا ہوگا، یہ الف ڈراپ ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ عما میں الف ہے، تو یہ ما کیسا ما ہے پھر؟ یہ عما تعملون، جو تم لوگ کرتے ہو. عما تعملون، تو کیا معنی دے رہا ہے یہ ما؟ کیا کا معنی دے رہا ہے؟ جو کا معنی دے رہا ہے، نفی کا معنی دے رہا ہے. کیا معنی؟ موصولہ. الذی کا معنی دے رہا ہے، الذی تعملون، مطلب الذی تعملون. عمن یعنی کہ تیرا رب غافل نہیں ہے. کس بات سے غافل نہیں ہے؟ معنی ان کا معنی سے غافل نہیں، کس چیز سے؟ ما یعنی جو، ما تعملون، ما تعملون جو تم کرتے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہے. ما تعملون وٹ ایور یو ڈو. ان اب ان اصل میں آ رہا ہے، ان کا افیکٹ آ رہا ہے ما تعملون پہ. ان یعنی سے، کس چیز سے؟ ما تعملون جو چیز تم کرتے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ خوب خبر رکھتا ہے. اچھا سمجھ میں آ گیا یہ آپ کو؟ تو عما، تو یہاں پہ ما، یہ والا ما دیکھ لیے، یہ کیسا ما تھا؟ نافیہ. اور یہ بھی ما دیکھ لیے، یہ موصولہ ہے، ٹھیک ہے. اور تو بہت ساری چیزیں ریپیٹ ہو گئی، تاکید بھی ریپیٹ ہو گیا، فعل امر آ گیا، ٹھیک ہے. توکل یہ اس باب سے تعلق تھا، اس کا خبر نکرہ، مبتدا یہ خبر پہلے کی مثال، خبر مبتدا ہی ہے، خبر مبتدا معرفہ ہے، خبر پہلے آ گیا، ٹھیک ہے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں، معطوف پڑھ لیے ہیں الحمدللہ. ایک ہی آیت میں بہت چیز ریویژن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. تو ٹائم بھی ہو گیا اور مغرب کا وقت بھی ہو رہا ہے، یہ سیشن بھی ختم ہونے والا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ کلاس کریں گے، اطلاع دے دیں گے آپ کو کب کلاس کریں گے، ٹھیک ہے. اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ ہم لوگ کے لیے ابھی سیکھنا سکھانا آسان کرے، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے. اور جو ہے ہوم ورک ضرور کر لیجیے گا، ہوم ورک دیا گیا ہے باپ کے تعلق سے، جن کا کلاس چھوٹ گیا وہ لوگ ریوائز کر لیجیے اور ہوم ورک ضرور کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھیے گا. مکمل گردان ہم بھی کرتے رہیے، گردان پریکٹس، اس کا بھی ہم شیٹ شیئر کریں گے. کمپلیٹ گردان بھی ریوائز کیجیے آپ لوگ، فل گردان 14 دمائے والا، ٹھیک ہے. سبحان سوال ہو تو گروپ میں کر لیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.